ہفتے میں مہینے کے اندر یہ سب فیکٹریز بند ہوگی اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ لوگ بے روزگار ہوں گے، آگے غربت ہے اور اس سے کاروبار تباہ ہوگا۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اس ریلیف کو ختم کیوں کیا گیا؟ آیا ان علاقوں میں دہشت گردی ختم ہو گئی؟ آیا یہاں پر جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو گئی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ایف بی آر کی جانب سے فاٹا اور پاٹا کے جو پے آرڈرز تھے ان کو انکیش کرانے کے خلاف جو صنعت کار ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ چیف کمشنر ایف بی آر نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، عدالت کے جو احکامات تھے ان کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ کیس چونکہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ آنے تک یہ پے آرڈر انکیش نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تنظیم تاجران خیبر پختونخوا کے صدر ملک میری لائی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے، پاٹا اور فاٹا کا پے آرڈرز کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور اگر ایف بی آر نرم رویہ نہیں اختیار کرتا تو اس سے صنعتوں کو کتنا نقصان پہنچے گا اور بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہونے کا خطرہ ہے؟ جو چیف کمشنر صاحب کو ہے ان کو غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف کمشنر صاحب کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ یہ فاٹا اور پاٹا کو ایگزیمشن کیوں دی گئی۔ یہ اس لیے دی گئی تھی کہ یہاں پر دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہاں پر یہ فاٹا اور پاٹا ملک کے دوسرے حصوں سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے یہاں پر بے روزگاری تھی، اور یہ لوگ جو ہیں بے روزگاری کی وجہ سے خطرہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائیں، اور دوسرا یہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کے نقصانات ہوئے تو حکومت نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ریلیف دیا۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ اس ریلیف کو ختم کیوں کیا گیا؟ آیا ان علاقوں میں دہشت گردی ختم ہو گئی؟ آیا یہاں پر جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو گئی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو یہ ریلیف ختم کرنے کا اقدام ہے یہ کے پی کے اور خاص کر فاٹا اور پاٹا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ یہاں پر غربت ہے، تو ان کارخانوں میں جو مال بنتا تھا وہ ان کو کم ریٹ پہ ملتا تھا، آسان ریٹ پہ ملتا تھا۔ اب یہ جو ٹیکسز لگے ہیں تو صنعت کار اپنی جیب سے تو نہیں دے گا، اس نے وہاں کے عوام سے لگانا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ جو 10% ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر بھی حکومت دوبارہ غور کرے اور اس کو کم کرے۔ جہاں تک ان کے پے آرڈر کی بات ہے، پے آرڈر کا جو ان کا سلسلہ کیا گیا ہے، جب عدالت میں ایک کام موجود ہے اور اس پر اسٹے آرڈر بھی موجود ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کمشنر صاحب کو ہمدردانہ غور کرنا چاہیے، اور کمشنر صاحب کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ کے پی کے چونکہ ایک تو دہشت گردی کی وجہ سے اور دوسرے ہماری فیکٹری جو ہے نا وہ ملک کے دوسرے حصوں سے بہت دور ہے، تو اس پہ ایک فریٹ اتنا زیادہ آتا ہے تو ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو کارخانے داروں کے تحفظات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، اور چونکہ آپ صوبے کے بڑے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ صوبے کی نمائندگی کریں، اور صنعت کاروں کے نمائندوں کی بجائے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حکومت میں جا کر ہماری ایڈوکیسی کریں، ہمارے موجودہ حالات کو سامنے رکھیں، ہمارے روزگار کو سامنے رکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کے حالات کو سامنے رکھیں۔ اس کی وجہ سے پورا صوبہ متاثر ہے، کاروبار بند ہے۔ ابھی جب یہ راستے سنا ہے کہ حکومت کھولتی ہے، جب یہ کھلیں گے بھی تو جتنا نقصان ہو گیا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جب یہ واپس کاروبار اپنی جگہ پر آئے گا تو اس میں بھی بڑا وقت لگے گا۔ ملک صاحب، اگر صورتحال یہی جوں کی توں قائم رہتی ہے اور سرمایہ کار جو ہیں وہ نہیں کرتے سرمایہ کاری فاٹا اور پاٹا میں، تو اس سے کیا اثرات سامنے آئیں گے؟ دیکھیں ان کے جو یہ ڈرافٹ وغیرہ ہے جو بھی، یہ اگر حکومت نے اسی طرح سے ان کیش کر لیے تو ان لوگوں کا تو یہی سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ چلا گیا حکومت کے اس میں تو یہ کارخانے کہاں سے چلائیں گے؟ میرا خیال ہے آئندہ ہفتے میں مہینے کے اندر یہ سب فیکٹریز بند ہوگی اور اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ لوگ بے روزگار ہوں گے، آگے غربت ہے اور اس سے کاروبار تباہ ہوگا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ کمشنر صاحب اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ یہ تو نہیں کہ یہ صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کو بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ ہمارے صوبے نے دی ہیں۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج آپ کا کشمیر جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے، یہ بھی ہمارے انہی فاٹا اور پاٹا اور ٹرائبل جو لوگ تھے یہ گئے تھے اور انہوں نے آزاد کرایا تھا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں دیں اور آج ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی کو ہر حال میں اس کا ازالہ کیا جائے اور کاروبار کو بڑھایا جائے, اور ان کے جو پے آرڈر کا مسئلہ ہے اس کو بھی بیٹھ کر حل کیا جائے. اور جو پرانا طریقہ کار ہے پے آرڈر کا, ہم قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, جو پرانا طریقہ کار ہے ان کے کاروبار کا پے آرڈر کا, اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جائے. یہ پاکستانی لوگ ہیں, اگر قانون کے مطابق وہ پیسے ان کیش کرانے ہوں گے تو پرانے قانون کے ساتھ پھر یہ کیش بھی کرا لیں, لیکن یہ نیا قانون مہربانی کر پر ہم پر لاگو نہ کریں. فاٹا پاٹا کو جب 2018 میں ایگزمپشن دی گئی تھی تو وہاں کے جو تاجر تھے انہوں نے اپنی مایا موڑی جتنی بھی تھی وہ ساری جا کے انڈسٹری میں اور ٹریڈ میں جو ہے تو انہوں نے انویسٹ کی, جو کہ اربوں روپے بنتے ہیں. اور ان لوگوں کو آج ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک جو ہے تو حکومت کر رہی ہے, جو کہ نامناسب ہے. ہم اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیف کمشنر یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے آ کر کے ذاتیات شروع کر دی ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ کمٹمنٹ اس طریقے پہ تھی کہ جتنی بھی ان کی ڈیوٹی یا ان کے جو ٹیکس بنتے تھے وہ ان کے پے آرڈر کے طور ان کے پاس رکھے جاتے تھے. اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں تو جب یہ ساری ہو جاتی تھی اپنا تصرف اس کا, تو اس کے بعد جا کر کے اپنے پے آرڈر جو کہ امانتاً پڑے ہوتے تھے وہ اپنے واپس لے لیتے تھے. ابھی انہوں نے ذاتیات کے طور پہ وہ پے آرڈر بھی کیش کرا لیے, حالانکہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ بھی کیا ہے, اس سلسلے میں یہ کورٹ بھی جا چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اس معاملے میں مختلف اداروں کے بڑوں کے ساتھ, سیاسی عمائدین کے ساتھ انہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی, لیکن ابھی تک اس کے اوپر حکومت نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. بات یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا جو افسر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے, اپنے فریم میں رہتے ہوئے, اپنے جورسڈکشن میں رہتے ہوئے کام کرے, لیکن وہ تو اس طرح کر رہے ہیں جیسے اس کا ذاتی کام ہو, ذاتی دکان اس نے لگائی ہو, اور وہ جو ہے تو بینکوں میں بھی جا رہے ہیں ان کے خلاف, وہ جو ہے تو محکموں میں بھی جا رہے ہیں ان کے خلاف, اور جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کر رہے ہیں, جو کہ نامناسب ہے. محکمے اس طرح نہیں ہوتے, ادارے اس طرح نہیں ہوتے, حکومتیں ایسے نہیں کرتی, جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیے جائیں یہ مسائل. یہ ایک دن کے مسائل نہیں ہیں, تو کھربوں روپے کی بات ہے. ان لوگوں کے اس وقت تک تقریباً کوئی 25-30 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں جو کہ ان کو نہیں مل رہے ہیں, اور حکومت جو ہے تو اس کے اوپر نہ اس کے کان پہ جوں رینگتی ہے نہ کوئی اور بات کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حل کرنا چاہیے, اور یہ جو چیف کمشنر جو حرکتیں کر رہا ہے اس کو بھی پابند بنایا جائے کہ اپنی جورسڈکشن میں رہتے ہوئے یہ کام کرے. چیف کمشنر یہ نیا ہے ابھی, تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسے تبدیلیاں کی کہ وہ ایسے لوگ لگائیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہیں. جو یہاں پر جتنے کام چل رہے ہیں تقریباً سب کو رکوایا ہے اور سب کاموں کو بند کیے ہیں. اور جو انکیشمنٹ کیے انہوں نے تو کنڈیمپٹ آف کورٹ کیا ہے کیونکہ اس پہ اسٹے تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی تقریباً 32 کروڑ یا سم تھنگ کا وہ انکیشمنٹ کیا ہے. تو یہ غیر قانونی فعل انہوں نے کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی یہ دو الفاظ ہیں کہ میں فاٹا پاٹا کو نہیں مانتا, چونکہ یہ پارلیمنٹ نے فاٹا پاٹا کے عوام کو دیا یہ ریلیف, تو یہ کیسے ان کو نہیں مانتے؟ آئے یہ پارلیمنٹ سے بالا تر ہیں, یہ ہمیں یہ بتائیں. بہرحال یہ کام جو ہے نا یہ ابھی پارلیمنٹ کے ان سے پوچھنا. یہاں پر ہم سیاسی عمائدین سے بھی ملیں, اور ان سے بھی ہمارا جو گروپ لیڈر ہے غلام علی صاحب اپنے وفد کے ہمراہ ان سے میٹنگ ہوئی ہے, لیکن ان سے کوئی مثبت جواب ہمیں نہیں ملا. اربوں روپے لوگوں نے ان صنعتوں میں لگائے کہ یہ فاٹا پاٹا کے عوام اس سے مستفید ہو سکے, ان کو سستے اشیاء ملیں, اور یہ لوگ روزگار میں شامل ہو جائیں اور برسر روزگار ہو جائیں. چونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سالوں سالوں سے دہشت گردی کی ایک لہر ہے, یہ حکومت کو بھی پتہ ہے, تو ابھی تک وہ لہر چل رہی ہے. لاکھوں لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, لوگ بے گھر ہوئے ہیں. تو یہ ریلیف حکومت کی طرف سے ان کو ملا ہے. اگر یہ چیف کمشنر اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا تو ہمارے ساتھ پھر کافی آپشن ہیں. پشاور چیمبر ہمارے ساتھ ہے, ممن چیمبر اور خیبر چیمبر, اور جتنے فاٹا کے چیمبرز ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. تو ہم سڑکوں بھی آ سکتے ہیں, ہڑتالوں میں بھی جا سکتے ہیں. آئندہ کا جو لائن حمل ہوگا انشاءاللہ ہم وہ مشاورت سے طے کریں گے. میرا نام انجینئر ارسلان خان ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی محمد چیمبر سے میرا تعلق ہے.
یہ پے آرڈرس کے علاوہ ہمارا یہ ایشو ہے کہ جو آلریڈی ہم پاٹا پاٹا کے انڈسٹریز والے ٹیکس دے رہے ہیں، تو کم سے کم 10% جو سیل ٹیکس ہم دے رہے ہیں، تو ان کے ریٹرن میں ہم حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت بھی تو جو ہے نا ابھی تک انہوں نے جو 100 بلین کا وعدہ کیا تھا اس میں سے ہمیں بتائے ثابت کرے کہ انہوں نے کس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمیں ایس آر او کے تحت انکم ٹیکس کی چھوٹ تھی، تو وہ انکم ٹیکس مکمل چھوٹ تھی، پھر بھی اس ایکٹ میں جو ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ ہم سے جو ہے نا نوٹسز آ رہی ہیں اور ہم سے ریکوری مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ ٹرن اوور ٹیکس کا جو ہے نا ہم نے ٹریبونل میں بھی بہت سے انڈسٹریز والوں نے یہ کیس جیتا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ ہائی کورٹ گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں کیس ڈالے۔ ایک وفاق نے جو ہے نا پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب فاٹا پہ 10% سیل ٹیکس لگ رہا تھا تو ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے اور امیر مقام صاحب بھی تھے۔ امیر مقام صاحب نے اس وقت بتایا کہ آپ پہ جو 10% سیل ٹیکس لگ گیا تو اس کے علاوہ جو سیکشن 8B ہوگا تو اس کو آپ کو استثناء دیا جائے گا۔ ابھی تک وہ بھی ہمیں ریلیف نہیں ملا۔ ہم ان سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سیکشن 8B کی ریلیف دی جائے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر نئے افسران آئے ہیں ان کو جو ہے نا یہاں کی ایشو کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے جو ہے نا سارے جو زونز تھے ان کو ملا کے ایک زون ایک بندے کو کام دے دیا ہے، جس سے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ پہلے جو 200 بندوں کے کام جو تھے یا 250 بندوں کے کام تھے 4 افسر کر رہے تھے، اب 1 افسر کر رہے ہیں، اس میں دشواری کا سامنا ہے۔ ابھی جو مختلف زون تھی، چترال تھا، ڈی خان تھا، ساؤتھ وٹھیور، وہ جو ہے نا وہ افسران تو وہ بندے جو کارخانہ دار تھے وہ تو ادھر آ نہیں سکتے تھے، اپنے علاقے میں وہ کام دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی جو 1 افسر ہو گیا تو وہ بھی مجبور ہے ادھر آتے ہیں تو ان کو بھی دشواری کا سامنا ہے۔